کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کے عیب اپنے عیب اس کو مصروف کر دیں لوگوں کے عیبوں سے. وہ اپنے عیب کو دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھرے. کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی تنہائی کے لمحات میں کبھی کوئی ایک آنسو اللہ رب العالمین کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں نکل گیا. منافقین اور صحابہ کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق کرتی ہے، وہ غزوہ تبوک. جو شخص بھی مرتد ہو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو عبرت کا نشان ضرور بناتا ہے. اس کی زندگی چین اور سکون سے نہیں گزرتی، اذیتوں میں گزرتی. اور یہ جو نظر کی صورت ہوتی ہے نا ہمارے ہاں کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، اس نظر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیا. فرمایا کہ اس طرح کی نظر نہ مانا کرو. یہ وہ نظر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک بخیل اور کنجوس سے مال نکلواتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ التوبہ آیت 73 تک مکمل ہو گئی ہے. آیت 74 سے انشاءاللہ آج ہم تفسیر کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یحلفون باللہ، یحلفون وہ قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما قالوا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا اور تحقیق انہوں نے کہا، کلمۃ الکفر کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بما اس چیز کا، لم ینالوا جو وہ نہ پا سکے، وما نقموا اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، الا مگر ان اغناہم اللہ یہ کہ غنی کر دیا تھا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اللہ کے رسول نے، من فضلہ اللہ کے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا بس اگر وہ توبہ کر لے، یکو ہوگا، خیرن خیر لہم ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جاتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاب دے گا ان کو اللہ رب العالمین، عذاباً علیما دردناک عذاب، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ آیت بھی گزشتہ آیات کی طرح منافقین کے بارے میں ہے. اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے جہاد کا حکم دیا، اور ان سے جہاد کیوں کرنا ہے. اور جہاد کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک موقف تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کفر کی صراحت کر دیں، واضح طور پہ اظہار کر دیں، تو ان سے جہاد ہے تلوار کے ساتھ. اور اگر وہ اظہار نہ کرے لیکن اپنی سازشیں جاری رکھیں تو پھر ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہی جہاد. اب ان کی سازشوں میں سے ایک سازش، ان کا ایک مکر و فریب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا، اور آغاز یہ فرمایا کہ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. ابھی یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، جبکہ یہ کلمہ کفر کہہ چکے ہیں. اب وہ بات کیا تھی اور وہ کلمہ کفر کیا تھا، اس کی کوئی صراحت احادیث وغیرہ میں، یعنی اس آیت کے نزول کے تعلق سے معین نہیں ہے. کئی معاملات ایسے ہوئے، کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں منافقین نے ایسی باتیں کی جو کلمہ کفر تھا، اور جب بھی ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ جی یہ کلمہ کفر ہے، تو وہ قسمیں کھانے لگ گئے کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. مثال کے طور پہ ایک موقع پر کسی غزوے سے واپسی پر یا کسی سفر سے واپسی پر عبداللہ بن ابی سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا،
اس نے یہ بات کہی کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے جو عزت والا شخص ہے وہ اذل کو یعنی ذلیل ترین کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یہ رئیس المنافقین یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں ذکر کی کہ جو معزز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اب کیا معنی؟ یعنی ہم معزز ہیں کیونکہ ہم سردار تھے مدینہ کے مہاجرین کے آنے سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بے گھر تھے اور فقراء تھے، لٹے پٹے آئے ہیں ہمارے پاس، اور انہوں نے آگے قبضہ جما لیا ہے مدینہ کے اوپر۔ اب ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم ان کو نکال دیں گے۔ اب یہ کلمہ کفر تھا۔ صحابہ کو اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل کہنا یہ کلمہ کفر ہے۔ اور جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بلایا اس کو، تو قسمیں کھانے لگ گیا، اللہ کی قسم ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ ایسے ایرے غیرے لوگ آپ کو باتیں پہنچا دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بس ہم سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کلمہ کفر انہوں نے کہا ہے، کئی موقعوں پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جو یہ پانا چاہتے تھے جو نہیں پا سکے تھے اس کا ارادہ کیا انہوں نے۔ کیا نہیں پا سکے تھے؟ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس کی خواہش تھی سرداری پانا، وہ مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا، بلکہ مدینہ کا سردار بن چکا تھا۔ اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ، ان کی آپس میں بڑی لڑائی رہتی تھی، اور انہوں نے دونوں نے مل کر اتفاق کر لیا تھا کہ اب ہمارے سردار عبداللہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ یہ تو پھر ایک اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کی ملاقات ہوئی، وہ ایمان لے آئے، اور پھر ایک ایمان کا ایک جو ہے وہ دروازہ کھل گیا، اور پھر جوک در جوک انصار صحابہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ جو ایک معاملہ تھا سرداری والا وہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس چیز کا عبداللہ کو بڑا دکھ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سردار بن جائے، تو وہ سردار نہیں بن سکا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا۔ مدینہ والے پہلے کیا حالت تھی ان کے مدینہ والوں کی؟ عرب میں کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو۔ اوس اور خزرج جو ہیں یہ دیہاتی سمجھے جاتے تھے عرب کے اندر، آپس میں جنگیں کر کر کے ان کا برا حال تھا۔ عرب کے قبائل اور بڑے تھے، قریش کا قبیلہ بڑا تھا، ایک مزر قبیلہ تھا، اور بڑے بڑے قبائل تھے۔ اوس اور خزرج کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہ چھوٹے موٹے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو بڑی نعمتیں عطا کر دی تھی، بڑی ترقی ہو گئی تھی ان کی، مال غنیمت اور ملکوں اور علاقوں پر فتح ان کو مل گئی تھی۔ اب پہلے سے زیادہ مال ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے دو راستے رکھے، یا تو توبہ کر لو، اب تم نے کلمہ کفر تو کہہ دیا، اللہ کے علم میں ہے کہ تم کلمہ کفر کہہ چکے ہو، اب توبہ کر لو۔ توبہ کر لو گے کلمہ کفر کہنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دے گا، یہ بہترین ہے تمہارے لیے۔ اور اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتے جبکہ تمہارے علم میں آ چکا کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ تم نے یہ بات کی ہے، اب تو یقین آ جانا چاہیے۔ اور اگر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، آخرت میں نہیں دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا۔ تو یہ منافقین انہوں نے توبہ نہیں کی، اور جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ وہ بڑی سخت بیماری میں مرا وہ، اور جو باقی بچے کچھ منافقین تھے انہوں نے کسی موقع پر مسجد زرار بنانے کی کوشش کی، اور ان کا پول کھل گیا، ان کا راز افشا ہو گیا، ان کی مسجد کو گرا دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ منافقین مرتد ہو گئے، اور پھر صحابہ کی تلواروں نے
ان کا کام تمام کیا. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص مرتد ہوتا ہے نا اس کو اللہ رب العالمین دنیا میں سہولت عطا نہیں کرتا. جو شخص بھی مرتد ہو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو عبرت کا نشان ضرور بناتا ہے. اس کی زندگی چین اور سکون سے نہیں گزرتی, اذیتوں میں گزرتی. اور آخرت کی جو ایک اذیت ہے اور ایک عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومنہم, بعض ان منافقین میں سے, من ایسے ہیں, عاہد اللہ, جنہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, لئن آتانا, اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا, من فضلہ, اپنے فضل سے, لنصدقن, ہم ضرور صدقہ کریں گے, ولنکونن, اور ہم ضرور ہوں گے, من الصالحین, نیک لوگوں میں سے. یہ انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا, یا اللہ اگر تو دے گا اپنے فضل سے ہمیں امیر کر دے گا, تیرے راستے میں ہم صدقہ کریں گے. حالانکہ یہ ایک وعدہ کرنا یا اس طرح کی نظر ماننا یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو موجود ہے اس میں سے صدقہ کرو. صدقہ کرنے کے لیے شرط نہیں لگانی. اور یہ جو نظر کی صورت ہوتی ہے نا ہمارے ہاں کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا, اس نظر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیا. فرمایا کہ اس طرح کی نظر نہ مانا کرو. یہ وہ نظر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک بخیل اور کنجوس سے مال نکلواتا ہے. جو ایک سخی آدمی ہے, جو مومن ہے, جس کو اللہ رب العالمین پر ایمان ہے, وہ تو بغیر شرط لگائے غیر مشروط اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ کیا بات ہوگی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں خرچ کروں گا. اور یہ منافقین نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو دے گا تو تیرے راستے میں خرچ کریں گے. نہ صرف یہ کہ خرچ کریں گے بلکہ ہم نیک بن جائیں گے, ہم نیک بھی ہو جائیں گے. اب ہوا کیا, فلما, پس جب, آتاہم, اللہ نے عطا کیا ان کو, من فضلہ, اپنے فضل سے, بخلوا بہ, انہوں نے کنجوسی کی اس مال میں, وتولوا, اور وہ پھر گئے, وہم معرضون, اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. وہ پھر گئے اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. ان کی تو فطرت میں, ان کے مزاج میں, ان کی طبیعت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے, اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. بات کہہ دی, جب موقع آیا, جب مرحلہ آیا اس بات کو پورا کرنے کا, اپنی بات سے پھر گئے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے دیا ان کو, اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا, مال دیا, ان کو دولت مند کر دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, انہوں نے کنجوسی کی. تو یہ اس قدر بد عہد ہے, اس قدر اپنے وعدے کو توڑنے والے, اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس, کہ مال ہونے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرنا. تو ان کے اندر اب یہ دو مسئلے ہیں کہ ایک تو نظر مانی کہ یا اللہ دے گا تو خرچ کریں گے, حالانکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ یا اللہ تو دے یا نہ دے, جو ہوگا خرچ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جب مل گیا تو خرچ بھی نہیں کیا اس کو, اللہ رب العالمین کے راستے, اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا. اب کیا ہوا نتیجہ اس کا, فَأَعْقَبَهُمْ, تو اللہ نے عقاب کی ان کی, نفاقاً, نفاق کی صورت میں, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, اللہ نے ڈال دیا نفاق ان کے دلوں میں, الی یوم یلقونہ, اس دن تک کے لیے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے, یعنی قیامت تک کے لیے یہ منافق ہوگا. کیوں؟ بما اخلفوا, کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی, اللہ کی, ما وعدوہ, جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا, وبما کانوا, اور اس وجہ سے کہ یہ تھے, یکذبون, جھوٹ بولتے تھے. یہ جھوٹ بولتے تھے, اپنی بات میں جھوٹے تھے, اور جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا. تو وعدہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. انسان کی جو زبان ہے نا, اگر کسی انسان کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہو اس کی بھی بڑی اہمیت. اور وعدہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی مسئولیت ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ایک وعدے کے بارے میں پوچھنا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
فرمایا کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو مومن ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو منافق ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بعض روایات میں 3 نشانیاں بیان فرمائیں، بعض روایات میں 4 نشانیاں بیان فرمائیں، اور دونوں روایت میں جو متفق نشانی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ اذا عاہد غدر یا اذا وعد اخلف، کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور منافق کے اندر یہ علامت ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ میں نے پورا نہیں کرنا۔ اور آج بدقسمتی سے ہماری بھی طبیعت اور ہمارا بھی مزاج اور ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ جب کسی چیز کو ٹالنا ہو نا تو اس سے وعدہ کر لیتا، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آؤں گا، اب انشاءاللہ میں آؤں گا، ہاں ٹھیک ہے میں نے زبان کر دی ہے، اس کے بعد اس وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی نشانی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربع من کن فیہ وجد من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفات ایسی ہیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ فرمایا کہ ایک صفت یہی اذا وعد اخلف، اور ایک صفت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے معاہدے کو توڑ دے، واذا اؤتمن خان، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ بس جس بندے میں یہ چاروں صفات آ جائے نا تو جان لو کہ وہ بالکل خالص منافق ہے۔ تو یہ منافق نفاق عملی کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وعدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر انسان کے دل سے ایمان کو نکال لیتا ہے، اس قدر اہمیت ہے وعدے کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اپنے وعدے میں کس قدر سچے تھے، صادق اور امین کا لقب جو ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے ملا، کاروباری معاملات کی وجہ سے۔ آپ کے کاروبار میں اتنی سچائی تھی اور اتنا خلوص تھا اور اتنا سچا تھا معاملہ آپ کا کہ لوگوں نے آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کا لقب دیا۔ اور یہ وہ نشانی ہے، یہ وہ صفت ہے جو آج اہل ایمان ہم جیسے ہمارے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی۔ تو اسی لیے ہمارے ایمان کے اندر بھی کمی ہو جاتی ہے کہ انسان ایک بات کرتا ہے، غلط بات کر جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ علم یعلم، کیا یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، سرہم، ان کے رازوں کی، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کی، وان اللہ، اور بے شک اللہ رب العالمین، علام الغیوب، وہ تمام غیب کو جاننے والا ہے۔ علام بہت زیادہ علم رکھنے والا، الغیوب تمام کے تمام غیب کا۔ فرمایا کیا ان کے علم میں نہیں ہے، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے سر کی، یعنی ان کے جو راز ہیں، سر وہ چیز ہوتی ہے جو صرف انسان کے دل میں ہو، جو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور نجواہم، نجوا وہ چیز ہے جو سرگوشی، یعنی 2 افراد کے درمیان یا 3 افراد کے درمیان جو بات ہو رہی ہے وہ نجوا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کے راز کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو تمام غیوب کو جانتا ہے۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ تو یہ ان کی اخلاقیات کی حالات ہیں۔ پھر آگے ایک اور ان کی بری صفت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، ہم الذین، وہ لوگ ہیں، یہ منافقین وہ لوگ ہیں، یلمزون، جو تہمتیں لگاتے ہیں یا باتیں گھڑتے ہیں، المتطوعین، المتطوعین، وہ متطوع کہتے ہیں جو نفلی کام کرنے والا ہو، المتطوعین، جو بڑھ چڑھ کر نفلی کرنے والے، من المؤمنین، اہل ایمان میں سے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، یعنی جو بڑھ چڑھ کر نفلی صدقے کرنے والے ہیں مومن، ان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت، فیسخرون، تو یہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان لوگوں کا، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ایک اور بری صفت
منافق جو ہے نا وہ کسی بندے کے کسی عمل سے راضی نہیں، اس کو ہر بندے کے عمل میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نقص، جس کو کہتے ہیں نا کیڑا نکالنا، یہ اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کسی شخص کا عمل پسند نہیں آتا، یہی منافق کی نشانی تھی۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کوئی صحابی بڑا مال لے کر آتے، زیادہ مال لے کر آتے، تو منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں یہ تو ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، سارا مال لے کے آ گیا دکھانے کے لیے میں بڑا خرچ کرنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص محنت مزدوری کر کے چند کھجوریں یا 1-8 کلو کوئی اناج یا غلہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا، تو یہ منافقین کیا تہمت لگاتے ہیں؟ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ لے آیا 1 کلو اٹھا کے، اس کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اس سے کیا بنے گا؟ یعنی یہ نہ زیادہ دینے والے سے خوش ہے، نہ کم دینے والے سے خوش ہے، ان کو ہر ایک شخص کے عمل میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص نظر آتا۔ اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ الہمزہ میں جو فرمایا نا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ جو لمزہ آدمی ہے یہ ہر ایک پر تانے اور جملے کستا، جیسے ایک مکھی ہوتی ہے نا، مکھی کبھی بھی صاف ستھری جگہ پر نہیں بیٹھے گی، وہ پورے اس علاقے میں چھانے گی اور دیکھے گی کہ سب سے غلیظ اور گندی جگہ کون سی ہے، وہ مکھی وہاں جا کے بیٹھے گی۔ تو یہ ان منافقین کی علامت یا ان منافقین کی عادت تھی کہ یہ انسان کے عمل میں وہ چیز نکالتے کہ جو انسان کی کمزوری ہوتی اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایک شخص ہوگا جو اپنے اخلاقیات میں بہت اچھا ہوگا، اپنے معاملات میں بہت اچھا ہوگا، لیکن کوئی بھی شخص 100% بہتر نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی۔ اب جو لوگ عیب پکڑنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی کمزوری کو پکڑتے ہیں، اسی کمزوری کو دیکھتے ہیں۔ اب بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کیا ان کی نمازیں ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں اور فلانے اور فلانے، اور بولنا تو آتا نہیں ان کو۔ اب یہ ایک عیب پکڑنے والی بات۔ اور ایک شخص کو سچا بولنے والا ہو، اچھا بولنے والا ہو، جی اس کے سچ بولنے کے کیا فائدہ ہے، اس کے تو جو ہے وہ مسجد میں تو حاضر نہیں ہوتا، مسجد میں تو جاتا نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ لا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، لوگوں کے عیبوں کو نہ چھانا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کے عیب، اپنے عیب اس کو مصروف کر دے لوگوں کے عیبوں سے، وہ اپنے عیب کو دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھرے۔ تو ہمارے اندر ایک معاشرے کے اکثر لوگوں میں یہ بیماری موجود ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص تجسس کرتا ہے کسی مسلمان کا اور اس کے عیبوں کو نکالتا ہے، اور عیب نکالنے کے بعد اس کا وہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جس نے یہ عیب ظاہر کیا اس کو 70 پردوں کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اگر اس کا کوئی عیب ہوگا نا جو 70 پردوں میں بھی چھپا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا وہ عیب نکالے گا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مومن کے لیے تجسس کیا اور اس کی چیزوں کو نکالا۔ اور ہمارے آج ایک افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے نا وہ کھڑی ہی اس کے اوپر، آپ کے جو جرنلزم ہے، جو صحافت ہے، وہ کیا ہے؟ تجسس کے اوپر کھڑی ہے۔ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جی صحافت کے اندر۔ اب انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے کہ فلانے کے ایپ کیا ہے، فلانے کے ایپ کیا ہے، فلانے کے ایپ کیا ہے، اس نے کیا کرتوت کیے ہمیں، اس نے کیا غیر قانونی کام کیا ہمیں، اس نے کیا جرم کیے ہمیں، وہ نکالنا، ان کے تصاویر حاصل کرنا، ان کے پروف نکالنا اور اس کو میڈیا کے اندر
پیش کر دینا، اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ انویسٹیگیشن جرنلزم ہو رہی ہے. نہیں، یہ تجسس ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی لیے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ صحافت کے جو اصول ہیں وہ اسلام کے مخالف ہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ کسی کے آپ عیبوں کو ٹٹولے اور تجسس کریں اس کے بارے میں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور صحافت کھڑی اس کے اوپر ہوئی ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں عیب تلاش کریں. تو یہ منافقین کا شیوا ہے اور منافقین کی عادت، اور لوگوں کے اوپر پہ الزامات لگانا اور بغیر تحقیق ان کے بارے میں باتیں کرنا. فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب رکھا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا، فرمایا استغفر لہم، بلکہ معاملہ واضح کیا گیا. فرمایا استغفر لہم، آپ استغفار کیجئے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا آپ استغفار نہ کیجئے منافقین کے لیے. استغفار کیجئے یا نہ کیجئے دونوں برابر. ان تستغفر لہم، اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے 70 مرتن، 70 مرتبہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ رب العالمین ہرگز بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ استغفار کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے لیے ایک بار، 5 بار، 10 بار نہیں، 70 بار بھی استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، عقیدے کا جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اصول بنا دیا ہے نا، کوئی نبی بھی اس اصول کو کراس نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے جب یہ اصول بنا دیا کہ منافق کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 مرتبہ استغفار کر لے، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اور اس کا مطلب یہ بھی واضح ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. استغفار کر سکتے ہیں، لیکن مغفرت کا اختیار غفور اور غفار اور التواب وہ اللہ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی شخصیت نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ہمیں سکھایا گیا اس آیت کے ذریعے سے. اور یہ استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا، ان کے معاف کیوں نہیں کیا جائے گا؟ میں ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کا. یہ کافر ہیں، یہ کفر پر مرے ہیں. تو جو شخص حالت کفر میں مر گیا ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی جماعت کے ساتھ 70 بار استغفار کر لیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرے گا. تو آج کا اگر کوئی کافر ہو، وہ مجھے چاہے کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، اور میں چاہے دل میں کتنی ہی خواہش کیوں نہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ایک اٹل اصول ہے اللہ رب العالمین کا، اس کو کوئی نبی عبور نہیں کر سکتا اس معاملے کو. اور فرمایا کہ واللہ، اور اللہ رب العالمین، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھی. منافق بھی کون؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول، مر گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماری میں. ان کا جو بیٹا تھا، غالباً عبد الرحمن نام تھا اس کا، وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ مسلمان تھا، بالکل پکا سچا صحابی مومن. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے باپ کے حالات کیا ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں، تانے مارے، ازل کہا، ہر جو ہو سکتا تھا اس نے سازش کرنے کی کوشش کی، مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا اس کے ساتھ؟ آپ نے صرف یہ نہیں کہ نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ آپ نے اپنا کرتا دیا،
اپنا کرتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو کہ جاؤ یہ اپنے باپ جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ اس کو پہناؤ بطور کفن کے. کرتا دیا آپ نے, وہ کفن کے طور پہ پہنایا گیا اس رئیس المنافقین کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس موقع پر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی کہ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں بتایا کہ ان کا استغفار نہیں کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان کے استغفار سے منع نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے مجھے ان کے استغفار سے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے کہ اگر میں 70 بار استغفار کروں گا اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا. اور پھر ایک بڑی عظیم بات آپ سب نے فرمایا کہ اگر میرے علم میں یہ بات ہو کہ میں 70 سے زیادہ بار استغفار کروں اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے, میں 70 سے زیادہ بار اس کا استغفار کروں. اور آپ گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کیے گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے خبر دے دی تھی کہ استغفار آپ بھلے جتنی مرتبہ کر لیں ان کو معافی نہیں ملے گی. قبر میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب. کہ رئیس المنافقین مرا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رواداری کا اور اعلیٰ اخلاق کا جو مظاہرہ کیا دنیا میں ممکن نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابھی چند آیات کے بعد 3-4 آیات کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پھر منافقین کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا. وہ آگے چل کے پھر حکم نازل ہوا. فرمایا کہ فرح المخلفون. اب یہ دوبارہ غزوہ تبوک کے بارے میں اور منافقین کا اس میں جو معاملات تھے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرح خوش ہو گئے ہیں المخلفون وہ لوگ جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا, بمقعدہم اپنے بیٹھنے کی وجہ سے, خلاف رسول اللہ کے رسول کے پیچھے. یعنی وہ جو پیچھے بیٹھ گئے مدینہ میں بیٹھے رہے, اب اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہیں کہ چلو ہم جنگ سے بچ گئے, ہمیں رومیوں سے لڑنا نہیں پڑے گا. وَكَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا أَن يُجَاهِدُوا کہ وہ جہاد کرے, بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ, وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا. وقالوا اور انہوں نے کہا, لا تنفروا نہ نکلو, فی الحر اس گرمی میں, قل آپ فرما دیجئے, نار جہنم جہنم کی آگ, اشد حرا اس سے زیادہ سخت گرم ہے. جہنم کی آگ آج دنیا کی گرمی سے زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون کاش کہ یہ لوگ سمجھ رکھتے ہوتے. تو یہ ایک منافقین نے یہ باتیں ایک دوسرے کو کہیں, گرمی کا موسم ہے, اس گرمی میں نکلو گے پاگل ہو تو اپنے مالوں کو ضائع کر دو گے, اپنے صحت کا نقصان کر دو گے, تمہیں ضرورت کیا باہر نکلنے کی, اس گرمی کے موسم میں جانے کی کیا ضرورت. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا کہ نار جہنم اشد حرا, جہنم کی گرمی ہے نا وہ زیادہ سخت ہے. یہ گرمی برداشت کر سکتے ہو, جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے, گناہ کرتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے, تو لذت حاصل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہتا ہے. لذت حاصل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہتا ہے. اور اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے مشقت برداشت کر کے تو مشقت ختم ہو جاتی ہے, نیکی باقی رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باقی کس نے رہنا ہے, لذت نے ختم ہو جانا ہے. میں ایک وقتی طور پہ اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے یا اپنے زبان کی لذت کے لیے یا اپنے کانوں کی لذت کے لیے یا اپنی شہوت کی لذت کے لیے میں وقتی طور پہ گناہ کر لوں جس کا ایک دورانیہ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 4 گھنٹے یہی ہوں گے, پھر بالآخر وہ لذت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ گناہ جو میں نے کیا وہ باقی رہے گا. لیکن اگر ایک شخص نے مشقت اٹھائی اور اس نے نیکی کا کام کر لیا, صبح کا وقت ہے, سردی کا وقت ہے, نیند آ رہی ہے, اس وقت اس نے اٹھ کے اپنی نیند کی مشقت کو برداشت کیا اور اس سردی کی مشقت کو برداشت کیا, اس نے وضو کیا,
وہ مشقت اس کی 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی رہی ہوگی، لیکن وہ مشقت ختم ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے اس کی نیکی لکھ دی۔ یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے کہ باقی کیا چیز رہنے والی۔ عموماً لوگ جو ہیں وہ جو چیز پہلے آ رہی ہوتی ہے نا اس کو حاصل کر لیتے، بھائی لذت تو مل رہی ہے نا، گناہ بعد میں دیکھا جائے گا، بھائی مشقت تو نہیں ہو رہی نا، باقی نیکی دیکھی جائے گی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو مومن کی جو نظر ہوتی ہے وہ مشقت پر نہیں ہوتی، مومن کی جو نظر ہوتی ہے وہ نیکی پر ہوتی ہے، وہ لذت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنی گناہ اور نامہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور جس کا یہ زاویہ نظر بن جائے نا، یہ اس کا انداز بن جائے کہ نہیں، لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا، مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے گی، یہ زاویہ نظر بن جائے، اللہ رب العالمین اس کو نیکی کے توفیق دے دیتا ہے۔ یا صحابہ نے یہ سوچا کہ بھائی گرمی تو ہے لیکن اس گرمی کے باوجود نکلیں گے، مشقت تو ہوگی لیکن اجر مل جائے گا۔ منافقین نے کہا بھائی مشقت برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ، تو مشقت بھی برداشت نہیں کی انہوں نے اور نیکی سے بھی محروم ہو گئے اور گناہ انہوں نے کما لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے کہ یہ ہنسیں، قلیلاً بہت تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور چاہیے کہ روئیں بہت زیادہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ کیوں؟ جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، اس چیز کا جو یہ کماتے رہے۔ یہ کب ہوگا معاملہ؟ یہ آخرت میں۔ آخرت میں تو ہنسنے کا معاملہ ہوگا ہی نہیں، آخرت میں تو انسان نے روتے ہی رہنا۔ والعیاذ باللہ، جو شخص آخرت میں ناکام ہو گیا اور جہنم اس کے لیے لکھ دی گئی ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کے تو آنسو تھمیں گے ہی نہیں، اس سے تو رونا ہی رونا ہے، اس کو اس طویل اور ابدی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی سکھ کا نہیں ملنا، پھر مشقت ہی مشقت ہے اس کے لیے، کوئی لذت نہیں ہے اس کے لیے۔ اور ہمارے لیے حکم ہے دنیا میں، یہ جو آیت نازل ہوئی منافقین کو کہا جا رہا ہے آخرت کے معاملے میں کہ تمہارا جزا ہے، تمہاری بدلہ ہے، آخرت میں تم نے رونا ہی رونا ہے۔ لیکن اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ دنیا کے اندر اس طرز عمل کو اپناؤ، ہنسو کم رو زیادہ۔ ہنسنا کس کے اوپر ہے؟ ہنسنا کم ہے۔ کیوں ہنسنا کم ہے؟ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کے ہنسنے کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور رونا کس چیز پر ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر۔ ہمارا جو رونا ہے نا وہ دنیا کی تکلیفوں پر تو ہے، لیکن گناہوں کے اوپر ندامت یا شرمندگی یا اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی بنیاد پر ہمارے پاس رونے کے لمحات بہت کم ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہچکیاں بن جاتی تھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو ایسے رونے کی آواز آتی تھی کہ جیسے کوئی دیگچی پانی کی وہ آگ پہ رکھی ہو اور وہ ابل رہی، اس طرح عزیز ان کا عزیز المرجل، اس طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ تو روتے تھے صحابہ۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک پہ، رخساروں پہ آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اور اگر آپ رو نہیں سکتے تو فرمایا کہ متباکین ہو جاؤ۔ متباکی کا معنی کہ رونے والا انداز اپنا لو۔ اگر رونا نہیں آ رہا اور آنسو نہیں نکل رہے تو کم از کم رونے والا انداز اپنا لو۔ اور بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی تنہائی کے لمحات میں کبھی کوئی ایک آنسو اللہ رب العالمین کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں نکل گیا ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ یہ جس شخص کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے خوف کے مارے آنسو نکل آئے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن ضرورت کس بات کی؟ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آنا۔ تو ہمارے لیے حکم ہے دنیا کے اندر کہ دنیا میں لذت کے لمحات، خوشی کے لمحات
اس کو کم رکھو اور اللہ رب العالمین کے لیے رونا اور اس اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اس کے لمحات کو زیادہ رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر لوٹایا آپ کو اللہ نے، اِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک جماعت کی جانب، منہم، ان منافقین میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، تو وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے، للخروج، دوبارہ جنگ میں نکلنے کی، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا، تم ہرگز نہیں نکلو گے، معی، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور تم ہرگز بھی قتال نہیں کرو گے، معی، میرے ساتھ مل کر، عدوًا، کسی دشمن کے ساتھ، انکم، بے شک تم لوگ، رضیتم، تم راضی ہو گئے تھے، بالقعود، بیٹھنے پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ میں، فقعدوا، تو تم بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی، اور یہ غیبی امور میں سے تھی، اور یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ ابھی سفر میں تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ اب مدینہ پہنچیں گے، تبوک سے جب آپ واپس جا رہے ہیں، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافقین جماعتوں کی جماعتیں آپ کے پاس آئیں گی، اور پھر آپ کو کہیں گے کہ جی اب اگر آپ نکلے نا کبھی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے دشمن کو خوفزدہ کر کے نکلے تھے، رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں نکل سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اب منافقین کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوت بن چکے ہیں کہ جس کو کوئی دشمن نہیں ہرا سکتا۔ اب وہ آ کر آپ سے عہد و پیمان کریں گے کہ جی اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اب آپ کبھی بھی آپ دیکھیے گا اب جنگ ہوگی نا تو آپ کے ساتھ چلیں گے، میں اب ان کو منع کر دو، اب ہمارے ساتھ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اس غزوہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ نہیں کیا، غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے منع کر دیا کہ اب ان منافقین کو کسی بھی لشکر میں شامل نہیں کرنا۔ جو منافقین مدینہ میں رکے ہیں جان بوجھ کے، اب وہ منافقین مسلمانوں کے کسی بھی لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، منع کر دیا گیا۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو خیر بہت سے منافقین مرتد ہو گئے تھے اور وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور لیکن جو موجود بھی رہے تو جن صحابہ کے علم میں تھا، جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے خبردار کیا بعض موقعوں پر خلفاء کو، اور ان کو اس لشکر میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور ویسے بھی خلیفہ کے علم میں تھا کہ کون کون لوگ تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں گئے تھے، پھر سوائے 3 کے یا جو معذور تھے ان کے علاوہ باقی سب کی تعداد منافقین کی، اور معروف تھے سب کے سب۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ منافقین اور صحابہ کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق کرتی ہے، وہ غزوہ تبوک۔ اب جو بھی شخص غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے یہاں مبہم بات کر دی جاتی ہے نا صحابہ کے درجے کو کم کرنے کے لیے کہ جی آپ تو بڑی صحابہ کے درجات بیان کرتے ہیں، تو صحابہ میں تو منافقین بھی تھے، جی بالکل تھے، لیکن جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ منافق نہیں۔ منافق وہ ہے جو نہیں نکلے۔ تو فرمایا کہ تم اب کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے، کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھنے کو پسند کیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ہماری جماعت سے نکل گئے ہو، اور تم کبھی بھی اب آگے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ چند ہدایات تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، آگے بھی چند آیات ہیں منافقین ہی کے تعلق سے، انشاءاللہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو استطاعت رکھتے ہوئے بھی ضرورت کے وقت میں مسلمانوں کی مدد نہ کرے اور نیکی کے مواقع کو ضائع کر دے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ تو جنازے کی نماز قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے کسی قبر کے اوپر، اگر کسی شخص نے نہ پڑھی ہو، لیکن عام نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ کسی کو مال کی کثرت دے دینا یا کسی کو اولاد کی کثرت دے دینا، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔